نماز کی شرائط میں سے ایک نماز کی جگہ کی شرائط ہیں۔ مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، مثلا حرکت کرنے والی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک مسئلہ وسیع و عریض زمینوں میں نماز پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ بعض زمینیں وسیع و عریض ہیں، بہت صحرا ہیں، وسیع ہیں، وہاں نماز پڑھنا جائز ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ان کے مالک کون ہیں، آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ ان کا مالک کم سن نابالغ افراد ہی کیوں نہ ہوں، آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس وسیع و عریض زمین کے مالک مجنون اور دیوانہ افراد ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو معلوم بھی ہو کہ یہاں نماز پڑھنے پہ راضی نہیں ہے، پھر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں وسیع و عریض زمینوں میں۔ جیسے کہ آپ سفر کرتے ہیں تو صحراؤں میں پہنچ جاتے ہیں، نہ معلوم کن کن کے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ وسیع و عریض زمینوں میں، میدانوں میں جو وسیع و عریض ہیں، وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح باغات، وہ باغات اور وہ زمینیں جن کے دروازے نہیں ہیں اور جن کے لیے دیواریں نہیں ہیں، ان باغات میں اور ان زمینوں میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باغات ان کے مالک ہوتے ہیں لیکن چار دیواری نہیں ہے، دروازے نہیں لگے ہوئے، ایسے مثلا کھلے باغات ہیں، وہاں اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ مالک راضی ہے یا نہیں، آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان زمینوں میں بھی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مالک راضی ہے یا نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر معلوم ہو آپ کو کہ مالکان راضی نہیں ہے تو وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ معلوم نہ ہونے کی صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ وہ راضی ہے یعنی نہیں معلوم، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر معلوم ہے کہ وہ راضی نہیں ہے تو آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر مالک مثلا باغات، یہ کھلے باغات اور زمینیں جن کی دیواریں نہیں ہیں اور دروازے نہیں ہیں، ان کے مالکان اگر کم سن بچے ہوں یا دیوانے افراد ہوں، نابالغ افراد ہیں یا جو ہیں مجنون افراد ہیں، اور آپ کو گمان ہو کہ شاید یہ لوگ راضی نہیں ہیں، تو احتیاط لازم یہ ہے کہ تصرف نہ کریں، ایسی جگہوں میں نہ بیٹھیں، ایسی جگہوں پہ نماز نہ پڑھیں، وہاں سے استفادہ نہ کریں۔ تو اگر نامعلوم ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وسیع جو ہے باغات ہیں، کھلے باغات ہیں، دروازے نہیں، دیواریں نہیں چنی ہوئی ہے، تو آپ نماز پڑھ سکتے۔ اگر معلوم ہو کہ وہ راضی نہیں ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کم سن بچے ہیں اور مثلا دیوانے افراد ان کے مالک ہیں اور آپ کو احتمال ہو کہ شاید یہ لوگ راضی نہیں ہیں، تو وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو آخری بات جو عرض کرنی زمین کے حوالے سے ہے کہ یہ زمین، جیسا کہ عرض کیا کہ ہماری ایک بڑی ذمہ داری زمین کو آباد کرنے کے حوالے سے ہے، ظاہری طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی۔ زمین کو معنویات سے بھی آباد کرنی ہے اور مادیات سے بھی آباد کرنی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ مثلا ابھی عزاداروں کو پانی پلانے کے لیے ہم لوگ سبیلیں لگا لیتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ثواب ہے، اور چونکہ ثواب ہے لہذا سبیلیں لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر مؤمنین عزادار نہ بھی ہوں تو ان کو پانی پلانا مثلا یہ ثواب ہے۔ اگر مؤمنین بہت زیادہ پیاسے ہیں اور جان کے لیے خطرہ ہے تو پھر واجب ہے کہ ہم انہیں پانی پلائیں۔ اب یہی اجر اور یہی ثواب اب یہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من سقا طلحتن، اگر کوئی شخص کسی پودے کو، کسی شکوفے کو یا کسی مثلا ببول کا درخت ہے، کیکر کا درخت، کوئی انہیں پانی پلاتا ہے، ایک معمولی سا پودا ہے مثلا اس پہ پھول لگا ہوا ہے، یا وہ مثلا ببول کا درخت ہے جو عام شاید زیادہ مفید بھی نہیں ہے، اسے اگر پانی پلائے، او سدرتن، یا بیری کا درخت، صدر کا درخت، درخت صدر، اسے اگر کوئی پانی پلائے، فَكَأَنَّمَا سَقَى مُؤْمِنًا مِّن ظَمَئٍ،
اسے وہی اجر ہے جو ایک پیاسے مومن کو ثواب جو ہے پانی پلانے کا ثواب ہے۔ تو یہ کہ اگر آپ جاتے ہیں مثلا پہاڑوں پہ جاتے ہیں، پانی لے کے جاتے ہیں، میں نے دیکھا بعض لوگ پانی مثلا ضائع کر لیتے ہیں، بعض لوگ کتنے اچھے ہیں وہاں پانی لے کے جاتے ہیں درختوں کو دے دیتے ہیں، بعض لوگ جو پانی لے کے جاتے ہیں بجائے اس کے درختوں کو دے دیں، کسی پودے کو دے دیں، وہاں گرا دیتے ہیں، پتھروں پہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہ جہاں بھی ہو، ضروری نہیں کہ پودا آپ کا ہو، زمین آپ کی ہو، صحرائی ہے مثلا، کسی بھی پودے کو اگر آپ پانی پلائیں ایک مومن کو پانی پلانے کا ثواب ہے۔